ایک سوال آیا ہے، سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہماری حق تلفی کی اور ہم اسے اگر معاف نہیں کرتے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا، ہم گناہ گار ہوں گے؟ گناہ گار تو نہیں ہوں گے، حق تلفی کی ہے اور ایسا دل دکھ کیا کہ بندہ معاف کرنا اس کا دل مانتا ہی نہیں ہے۔ حق تلفی کو تو پیسے دبا لینے کو بھی بولتے ہیں، چور بھی حق تلفی کر رہا ہے، ڈاکو بھی، اور پھر یہ کہ قتل اگر کسی کا، جیسے کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کی بھی حق تلفی ہے نا، اس میں یہ حق کے ورثہ اس میں شامل ہے نا، تو یہ نہیں معاف کرنے کے لیے تیار، تو ان کو ہر صورت میں معاف کرنا یہ فرض واجب نہیں ہوتا۔ بعض صورتوں میں مستحب یا یہ کہ افضل ہوتا ہے، جیسے قاتل کو بھی معاف کر دینا، اپنے یعنی کہ جو والد کا قاتل ہے مثلا، تو اس کو بھی اگر معاف کر دیا، جو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے، تو اس کو بھی لکھا افضل ہے، لیکن یہ کہ یہ قصاص لینے کا حقدار ہے، نہیں معاف کرتا نو پرابلم، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اس شرعی طور پر جو قصاص شریعت نے جو مقرر کیا ہے اس کے مطابق لیتا ہے۔ تو لیکن ہر معاملے میں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ہے کہ تیرا بھائی تیرے سامنے کوئی معافی لائے اور تو اس کو معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ ترغیب ہے معافی کی، اس کو بھی گناہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا، گناہ کہنا تو مشکل ہے۔ مطلقاً تو گناہ نہیں کہا جائے گا، اب سن کر بھی وہ پھر انکار کرتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر حکم لگے، ورنہ بہرحال اول تو جو سوال ہے اس میں تو یہ وضاحت ہی نہیں ہے کہ اس نے معافی بھی مانگی ہے یا نہیں مانگی، صرف دل دکھانے کی بات ہے، پھر وہی تفصیل کہ وہ کیسا گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ بھی تو حضور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت کرتا ہوا آئے، یعنی معافی مانگتا ہوا آئے، اس پر لازم ہے کہ اس کا عذر قبول کرے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ حق پر۔ اگر عذر قبول نہ کرے گا تو روز قیامت حوض کوثر پر میرے حضور حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا۔ اچھا، تو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا فتح رضویہ جلد 14 میں کہ مسلمان بھائی کی توبہ قبول کرنی واجب ہے، جب وہ معذرت کرتا ہوا آ رہا ہے تو اب یہ قبول کر لے۔ جی، لیکن وہی صورت آئے گی اس میں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر معذرت قبول کرنے والی نہیں ہوتی، وہ واقعی اس طرح کی معذرت ہو جو قبول کرنے والی ہے تو اسے قبول کرنا ضروری ہوگا، ورنہ وہی ایک دو مثالیں آپ نے دی وہ بہترین ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ مستحب ہی ہو سکتا ہے، واجب نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں چور نے اب لاکھوں روپے چورا دیے اور آپ کو کنگال کر دیا، اور اب وہ ہاتھ آ گیا اور بولتا مجھے معاف کر دو، اور آپ ہر دل کیسے کرے گا اس کو معاف کر دوں؟ عزت اور آبرو میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ عزت آبرو میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بہو بیٹیوں کی عزت چھین لی، تو جوان بیٹی کی کسی نے عزت چھین لی، باپ کو کہاں قرار آئے گا یار؟ خود جس کی عزت چلی گئی، جی جی، اگر ظلمن اس کی عزت لی گئی تو اس کو بھی کہاں چین پڑے گا؟ اچھا اب یہاں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ کیا اسی صورت میں جیسے آدمی بعضوں کا غلطی ہو جاتی ہے، ایک حق تلفی ہو جاتی ہے، تو پہلی بار میں شروع میں معافی مانگتا تو لیکن جب کسی کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ یار اس کی عادت پڑی ہوئی ہے اور یہ معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر یہ وہیں کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر وہیں کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، اور مطلب جیسے کہتے ہیں کہ معذرت کرتے رہنا جو ہے نا یہ بھی اس کی عادت ہو جاتی ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کا کیا کلام ہو جاتا ہے اس کا؟ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ یار ابھی معذرت کرتے ہیں تو معاملہ تو کھل ہی جاتا ہے نا، معاملہ تو نپٹ ہی جاتا ہے نا، تو پھر وہ بے باکی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کے لیے کہ جو اسی عادتوں کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ سوری کرتے رہتے ہیں، ویری سوری، لکھ کے بھی دے دیں گے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں یہ سارے وہی احتمالات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اب وہ اس کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف ایک رسمی معذرت کرنا ہے اور واپس اس نے وہی معاملہ اختیار کرنا ہے، تو ایک تعزیر کی صورت بھی ہوتی ہے، توبہ بھی ہر ایک کی اس طرح قبول نہیں ہوتی، اس کو یعنی جو عادی ہوتا ہے مجرم
اور وہ توبہ کرتا ہے تو بھی اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک عرصے تک دیکھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح فرمایا تھا، اور معاملہ بھی کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے. پھر جب دیکھا واقعی اس کے اوپر توبہ کے آثار آئے ہیں تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اس سے میل جول رکھیں. تو یہ نہیں ہوتا ضروری کہ اب جو اس طرح کا عادی ہے اور اس کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی سوری کر کے جائے گا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر وہی تکلیف پہنچائے گا. اسی طرح جو فاسق کا مولین ہوتا ہے علانیہ فسق کرتا ہے، اس نے توبہ کر لی، تو یہ بزرگوں نے صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس پہ توبہ کے آثار ظاہر ہوں. اب کسی کے 1 مہینے میں ہو جائیں گے ظاہر، کسی کے 1 سال میں ہوں گے. جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ واقعی اس نے اپنا وہ جرم جو ہی کرتا تھا، جو گناہ کرتا تھا، جو فساد کرتا تھا، یہ چھوڑ چکا اور یہ کلیئر ہو گیا ہے، تب جا کر اس سے وہ حکم واپس لیا جائے گا اور اس کی جو بھی وہ چیزیں تھیں وہ بحال ہوں گی. خالی مطلب اب وہ چپا تو مار لیتے ہیں، سوری ویری سوری ویری سوری، تو یہ تھوڑی کوئی حدیث پاک میں ندم و توبۃ، شرمندگی توبہ ہے. شرمندگی کے سوئے میں ٹھٹے مار کے ہنس رہا ہے اور دل میں بول رہا کہ ابھی تو خالی تجھے چانٹا مارا، لات آ رہی ہے، تیار رہنا، سوری ویری سوری. پھر گھونسا مار دیا، پھر سوری، پھر لات مار دی، پھر سوری. تو یہ تھوڑی مطلب سوری ہوتا ہے اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد